بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ کی اہمیت و فضیلت۔ توبہ سے روکنے کے لیے عام طور پر شیطان انسان کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ تم نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی، یا تم گناہ تو چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے توبہ سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بات کا جواب تو ہمیں ایک حدیث قدسی سے مل جاتا ہے۔ حدیث قدسی وہ میسج ہوتا ہے جو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک مرد ایک عورت اتنے گناہ کرے کہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت کو لگا دے، بشرطے کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اور پھر صرف ایک دفعہ آدھی زبان سے کہہ دے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں سارے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اور پھر ساتھ میں کہا لا ابالی، اور میں معاف کرنے میں کسی سے نہیں ڈرتا، کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اللہ پاک نے جب اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک کتاب ہے جس میں اللہ نے اس وقت لکھ دیا میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اس رحمت کے باعث اللہ پاک نہ صرف گناہ معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ اس آیت سے توبہ کی یہ شرط بھی معلوم ہوتی ہے کہ توبہ کے بعد پھر گناہوں سے باز آ جائے، نیک اعمال کرے اور ماضی کے گناہوں کو بھول جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی وہ گویا بے گناہ ہو گیا۔ رہی دوسری بات کہ ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے، تو اللہ پاک کی توفیق کے بغیر ہم واقعی گناہ نہیں چھوڑ سکتے، لیکن ہمارے کرنے کے دو کام ہیں، ایک تو پکا ارادہ کرنا اور دوسرا خلوص نیت سے اللہ کے راستے میں کوشش کرنا، اور اسی کے ہم مکلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے ہاتھ پکڑ کر اپنے راستے پر لے جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ دروازے پر تالے پڑے ہوئے ہیں، تاکہ اللہ سے کہہ سکیں کہ یا اللہ دروازے تک بھاگنا میرا کام تھا اور آگے دروازے کھولنا آپ کا کام۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے بندے نے اپنے حصے کا کام کر لیا تو دروازوں کے تالے ٹوٹ گئے اور دروازے کھل گئے۔ اگرچہ آج گناہوں سے، فحاشی سے، بے دینی سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی بھاگ کر تو دکھاؤ، پھر اللہ میاں سے کہو کہ یا اللہ اب بچانا آپ کا کام ہے، انشاءاللہ ہمارے لیے بھی دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ہم سے پوچھیں گے کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ گیا تھا، ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلا دیا ہے۔ ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ ہمیں چھوٹے بچوں سے سبق لینا چاہیے، جنہیں اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ اسی سے ہمارا کام بنے گا۔ ہمارے پاس بھی اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں کہ اپنے رب کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اور توبہ کریں کہ وہ ہمیں سنبھال لے۔ صرف اللہ کو کال ملانے کی دیر ہے، وہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ذرا انداز تو دیکھیں کس محبت سے ایک مالک اپنے نافرمان بندوں سے مخاطب ہے۔ اگر ہم اب بھی ایسے رب کو بھلا دیں تو ہم سے بڑا احسان فراموش اور کون ہوگا۔ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو آسمانوں پر اس خوشی میں اللہ پاک چراغاں کرتے ہیں، تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ چراغاں کیسا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ آج ایک بندے نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے۔ فرشتے جب انسانوں کو اس طرح
نافرمانیاں کرتے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اجازت دیں کہ ایسے نافرمانوں کو ہلاک کر دیں۔ سمندر کہتا ہے اجازت ہو تو میں ان نافرمانوں پر چڑھ جاؤں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل نہ دو، میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ گناہ کا احساس اور پھر اپنے گناہوں پر رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کی عظمت و جلالت شان کی جو بارگاہ ہے وہاں آنسو نہیں ہیں، اس لیے وہ ہمارے آنسوؤں کی بہت قدر کرتے ہیں، کیونکہ آنسو تو گنہگار بندوں کے نکلتے ہیں۔ فرشتے رونا نہیں جانتے کیونکہ ان کے پاس ندامت نہیں ہے، ان کو کرب عبادت حاصل ہے، کرب ندامت حاصل نہیں۔ کرب ندامت تو ہم گناہ گاروں کو حاصل ہے، تو گناہ اور قصور تو انسان کی صفت ہے، کیا اس کی وجہ سے اللہ کا دربار چھوڑ دیا جائے؟ اور اللہ کا دربار چھوڑ کر جائیں پناہ بھی کہاں ہے جس کا سہارا لیا جائے؟ اس لیے تمام گنہگار اللہ سے توبہ کریں اور ندامت کے آنسو بہا کر اللہ سے معافی مانگے، وہ یقیناً معاف کرے گا اور خطاؤں کا بخش دے گا۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب توبہ کرنے والے جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ پاک سے پوچھیں گے یا اللہ، دنیا میں سنتے تھے کہ ایک پل صراط بھی ہے جس سے گزر کر جنت میں آنا تھا، ہم تو وہاں سے گزرے ہی نہیں۔ تو اللہ پاک جواب دے گا تم لوگ وہاں سے گزر آئے ہو، تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، دنیا میں جو تم لوگوں نے میرے خوف سے آنسو بہائے تھے جب تم پل صراط سے گزر رہے تھے، تمہارے ان آنسوؤں نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا تھا۔ خدا را غور کرے کہ آج ہم بے حسی کے کس مقام تک پہنچ چکے ہیں۔ کتے کو بھی جس در سے ایک وقت کی روٹی مل جائے تو اس در کا وفادار بن کر رہتا ہے، لیکن ہم نے اپنے مالک سے کتنی وفا کی جو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، ان گنت نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سب سچے دل سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے گناہوں سے باز آ جائیں، اور جب توبہ ٹوٹے پھر کر لینی چاہیے، جب ٹوٹے پھر کر لینی چاہیے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ توبہ کرنے والا تھا، اللہ کی بارگاہ میں آنے والا تھا، بار بار گناہ کرتا تھا اور بار بار توبہ کرتا تھا، احساس رہتا تھا لیکن پھر بھی غلطیاں ہو جاتی تھیں، قیامت کے دن اللہ پاک اس پر اپنے فضل کی چادر ڈالے گا اور اللہ پاک اس سے پوچھے گا یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، اور نبی پاک فرماتے ہیں ابھی اس نے بڑے بھی گناہ کیے تھے لیکن اب چھوٹے چھوٹے گناہ پوچھ رہا ہے، یہ غلطی کی تھی، یہ گناہ کیا تھا۔ اب بندہ ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں سزا کیا ملے گی، کیونکہ دنیا میں بھی ڈرتا رہا ہے اور یہاں بھی ڈر رہا ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، اور مان رہا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اللہ میں بھول گیا تھا۔ اتنے میں اللہ پاک فرمائے گا تمہیں پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ ٹانگیں کانپنے لگیں گی کہ یا اللہ پتہ نہیں۔ اللہ پاک مسکرا پڑیں گے اور کہیں گے میں تیرے ان گناہوں کے بدلے تمہیں نیکیاں دینے لگا ہوں۔ اللہ پاک مسکرائیں گے اور کہیں گے تمہیں پتہ ہے تمہارے اوپر میں نے اپنی چادر کیوں ڈالی ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا کیونکہ تو مجھ سے ڈرتا تھا، کوشش کرتا تھا پر کمیاں رہ جاتی تھیں۔ آج میں تجھے اپنی رحمت کی چادر کے اندر چھپا کر جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں۔